الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وقال الله تبارك وتعالى هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان ملت، بزرگان محترم، نوجوانان عزیز، اللہ رب العزت نے جو ٹیکنالوجی اور جو زندگی گزارنے کے سہولیات مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے، ہم سے پہلے اللہ نے اپنے ایکاک بندے کو بطور معجزہ عطا فرمایا تھا. اس کی بہترین مثال حضرت سلیمان علیہ السلام ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں دنیا کی وہ ٹیکنالوجی اور دنیا کی وہ سہولیات اور دنیا کی وہ حکومت و اقتدار اور پوری دنیا کے مخلوق پر، صرف انسانوں پر نہیں، جنات پر، چرند پر، درند پر، یہاں تک کہ رینگنے والی چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں پر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت چلا کرتی تھی. آج انسان جو سرکش و باغی ہوا ہے، جتنا زیادہ اللہ کا انکار کرنے والا گروہ اس زمانے میں موجود ہے، اس سے پہلے خدا کا انکار کرنے والے لوگ اس سے پہلے موجود نہیں تھے. کوئی مسلمان تھا، کوئی یہودی تھا، کوئی عیسائی تھا، کوئی ہندو تھا، کوئی پارسی تھا، کوئی کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا تھا، لیکن ہر ایک کے دل میں، چاہے پورے استحضار کے ساتھ ہو یا بہت ہی کمزور ایمان کے ساتھ ہو، ہر ایک کے دل میں ایک خدا ضرور بستا تھا کہ میرے اوپر ایک خدا ہے جو مجھے پال رہا ہے، جو اس دنیا کو چلا رہا ہے. لیکن اس دور میں، اس ٹیکنالوجی کے دور میں، ایک بہت بڑا طبقہ ایسا پیدا ہو گیا جو خدا کے وجود کا ہی اس نے انکار کر بیٹھا. کس بنا پر پتہ ہے؟ کیا ناز ہے ان کے پاس، کیا چیز ہے وہ ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے. وہ زندگی کے سہولیات ہیں، دنیا کے کچھ راز اللہ نے ان کو سکھا دیے ہیں، عالم کو چلانے کا کچھ سلیقہ. اور دنیا کو اللہ نے پہلے سے ہی کہا کہ میں نے انسان کے لیے آسمان کو، زمین کو، ہواؤں کو، دن کو، رات کو، تمام سمندر کو، تمام چیزوں کو ہم نے انسانوں کے لیے مسخر کر دیا. مانے انسان کو ہر ایک چیز کا قابو انسان کے ہاتھوں میں دے دیا. یہ تو اللہ نے خود کہا ہے. ظاہر سی بات ہے، جب اللہ نے دے دیا ہے تو نت نئے ٹیکنالوجی کا وجود یہ پہلے اللہ نے انسان کو عطا فرمایا ہے. پھر انسان یہ قابل ہوا کہ میں اس چیز کو اپنے قابو میں کر لوں. جب اللہ رب العزت نے
کچھ ہواؤں کو اس کے قابو میں دیا، ٹیکنالوجی کو اس کے قابو میں دیا، کچھ چیزوں کو اس کے قابو میں دیا، تو پھر یہ سوچ بیٹھا کہ میں ہی خدا ہوں، گویا کہ میرے اوپر کوئی خدا ہی نہیں ہے، میں ہی معبود ہوں، میری ہی عبادت کی جائے، میری ہی بات مانی جائے، مجھے کسی کی بات کی ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ٹیکنالوجی کے استعمال سے اگر آپ کے اندر خدائیت کا ڈر نکل رہا ہے، ٹیکنالوجی کے استعمال سے دن بدن آخرت آپ کے ذہن سے مٹ رہا ہے، ٹیکنالوجی کے استعمال سے خدا کی ہیبت آپ کے دل میں کم ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دجالی لشکر میں شامل ہو رہے ہیں۔ ہاں، ٹیکنالوجی کے استعمال سے جوں ٹیکنالوجی کا استعمال آپ کرتے جا رہے ہیں، جتنا زیادہ اس پر ترقی کرتے جا رہے ہیں، اتنا زیادہ اگر اللہ کی ہیبت، ڈر، معرفت، اللہ پر ایمان آپ کا اگر تازہ ہو رہا ہے، تو آپ سلیمانی لشکر میں جا رہے ہیں۔ ایک ہے سلیمانی لشکر جو ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اللہ کے سامنے ڈرنے والا، اللہ کے سامنے عاجزی وہ گڑ گڑانے والا۔ ایک ہے دجالی لشکر جو ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے وہ اپنے آپ خدا کے وجود کا انکار کرنے والا۔ آپ کس لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ یہ آپ خود دیکھ لیں، یہ فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہے، یہ خود کر لیں۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ تمام مخلوقات کی حاضری لی، اس کے اندر ایک پرندے کو نہ پایا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا مالی آرا لا آرا، مالی مجھے کیا ہو گیا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں؟ یا تو ہدہد اپنے غائب ہونے کا صحیح عذر پیش کر دے، یا نہیں تو میں اس کو ذبح کر ڈالوں گا، میں حاضری لوں اور وہ حاضر نہ ہو۔ کس کی حکومت، کس پر حکومت چل رہی ہے؟ ہدہد پرندے پر حکومت چل رہی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں ہدہد حاضر ہو گیا، تھوڑی دیر میں ہدہد حاضر ہو گیا، اور تھوڑی ہی دیر ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے کہا دنیا کی تمام مخلوقات وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون، کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات، انسان، پرند، چرند، درند، دنیا کے ہر مخلوق کو جمع کر دیا گیا تھا، یعنی سب کے اختیارات سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں میں دے دیا گیا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام وہ دیکھ کر کیا کہے؟ خود اترائے، اب تو میری حکومت کس پر ہو گئی؟ صرف انسانوں پر نہیں، کیونکہ انسانوں پر حکومت کرنے والے بہت لوگ آئے اور گئے، میری حکومت تو جناتوں پر ہے، شیاطین پر ہے، میری حکومت چرند، درند، پرند پر ہے، حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ سلیمان علیہ السلام جب چونٹیوں کے جنگلات سے جب آپ گزر رہے ہیں، تو ایک چونٹیوں کی جو سردار ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں کی جماعت تم بل میں داخل ہو جاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر بے شعوری میں، غفلت میں، لا علمی میں اپنے قدموں تلے تمہیں روند نہ ڈالیں، تم داخل ہو جاؤ۔ سلیمان وہ چوٹی وہاں بولتی ہے، اور وہ آواز کس کے کانوں میں پڑ رہی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں پڑ رہی ہے۔ غالباً حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے رفرف میں موجود ہیں۔ اس چوٹی کے آواز کو اس رفرف میں بیٹھے ہوئے انسان تک کس نے پہنچایا؟ ان ہواؤں نے پہنچایا۔ جیسے کہ ہمارے لیے کوئی یہ سمجھنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ تو سلیمان علیہ السلام کے لیے معجزہ تھا، اور میرے آپ کے لیے دن رات کی ایک چیز ہو گئی ہے۔ کیا کہا؟ قال رب اوزینی ان اشکر نعمتی التی انعمت علی، اور پھر ایک جگہ میں ارشاد فرمایا ھذا من فضل ربی، ہے نا، ھذا من فضل ربی۔ بہت لوگ لگاتے ہیں اسٹکر دکانوں پر، مکانوں پر، اور گاڑیوں پر، یا کسی بھی
ایسی چیز پر جو انہیں پسند ہو اس پر لکھتے ہیں. اچھی بات ہے, لکھنا چاہیے. ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کے فضل سے ہے. یہ لکھنا ایک بات, اس بات کی علامت ہے کہ یہ بندہ خدا کا اقرار کر رہا ہے کہ یہ جو عطیہ ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. لیکن فقط یہ لکھنے کافی نہیں ہے, یہ تو آدھا لکھنا ہوا. سلیمان علیہ السلام نے صرف یہ نہیں کہا اللہ کی ان نعمتوں کو دیکھ کر ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر, وہ مجھے آزما رہا ہے یہ نعمتیں دے کر میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں یا اللہ کا نافرمان یا ناشکرہ بندہ بنوں. یہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, مجھے آزما رہا ہے. کبھی نعمتوں کے ملنے پر, موبائل کے ملنے پر, گاڑی کے لینے پر, مکان کے بنا لینے پر, نئے کپڑے کے پہننے پر یا کسی بھی دن رات کی نعمتوں کے استعمال کرنے پر کبھی آپ نے یہ بات, آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ جو میں استعمال کر رہا ہوں, یہ نعمت کا جو میں استعمال کر رہا ہوں, یہ اللہ مجھے آزمانے کے لیے دیا ہے. اس سے میری جتنی زیادہ انسان نعمتوں کا استعمال کرتا ہے اتنا زیادہ وہ خدا کے آزمائش میں مبتلا ہے. اس لیے کہ نعمتوں کے استعمال کرنے کا مطلب وہ اللہ کی عبادت کا اتنا زیادہ وہ محتاج بنتا چلا جا رہا ہے. اللہ کو یاد کرنے کا اتنا زیادہ وہ محتاج بنتا چلا جا رہا ہے. اس پر اتنا زیادہ فرض ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے, اتنا زیادہ وہ فرض ہو رہا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے, کیونکہ وہ اس کو اللہ نے وہ نعمتیں عطا فرمائی ہے. اسی لیے کہا گیا کہ جو کسی بھی معاملے کا سردار ہو, ذمہ دار ہو, امیر ہو, پلسرات میں اس کو کھڑا کیا جائے گا, پلسرات میں اس کو کھڑا کیا جائے گا. پلسرات کے نیچے جہنم ہے, اس سے اگر کوئی پار ہو گیا تو جنت ہے. اس پلسرات میں کھڑا کرا کر اس کی ذمہ داری کے تعلق سے سوال کیا جائے گا کہ بتاؤ کہ میں نے تم کو بادشاہ بنایا, امیر بنایا, کاؤنسلر بنایا, ایم ایل اے بنایا, امام بنایا, مؤذن بنایا, سیکریٹری بنایا, صدر بنایا, ممبر بنایا, جو کچھ بھی عہدے دنیا میں ہم نے تمہیں عطا کیے, تم نے ان نعمتوں کا استعمال کیسے کیا؟ اگر وہ صحیح جواب دے دیتا ہے, پورا حق ادا کر دیتا ہے تو بھلا اس کو چھوڑ دیا جائے گا تاکہ وہ گزرتا ہوا جنت میں چلا جائے. اگر وہ اس کا جواب نہیں دیا جاتا ہے تو اس کو وہی چھوڑ دیا جائے گا, وہ کٹ کر جہنم میں گرے گا. تو میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں, ان ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے, علی الخصوص اس موبائل, جو موبائل میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ایک اعتبار سے بہت سستے داموں میں ہاتھوں میں آ گیا, ہر غریب ہر امیر کے ہاتھوں میں آ گیا, ہر ایک کے ہاتھ میں پوری دنیا کو اللہ نے سمیٹ کر دے دیا. جیسے سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ساری دنیا کو ان کی آنکھوں کے سامنے سمیٹ دیا, گویا کہ اس کی ایک نقل مجھے اور آپ کو عطا فرما دی. مسلمان کو بھی, کافر کو بھی, فاجر کو بھی, ہر ایک کو عطا فرما دی. اگر کل قیامت کے روز اس کے تعلق سے اللہ سوال کر لے گا اور کرے گا, ثم لتسألن يومئذ عن النعیم, اس دن ہر نعمت کے تعلق سے تمہیں ضرور بھی ضرور سوال کیا جائے گا. 3 دن فاقے سے گزر گئے نبی علیہ السلام کے. اس کے بعد ایک صحابی کے گھر میں جاتے ہیں نبی علیہ السلام. وہ صحابی آپ کا استقبال کرتے ہیں اور وہ جو کی روٹی بناتے ہیں اور ایک بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور کچھ گوشت اور بکری کا بچہ اور خشک اور تر دونوں کھجوریں لا کر پیش کر دیتے ہیں. 3 دن کے بعد انہیں چند لقمے میسر ہوتے ہیں. کسے؟ ہمارے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن کے بعد وہ نعمتیں میسر ہو رہی ہیں. آپ وہ کھا رہے ہیں. کھانے کے بعد پھر ایک روٹی کے ٹکڑے کو اور اس گوشت کے ٹکڑے کو اور اس کھجور کو وہ لے کر آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ رب العزت کل قیامت کے روز اس کے تعلق سے سوال کرے گا. یہ روٹی, یہ گوشت, یہ ٹکڑا, یہ کھجور ملا ہے کتنے دنوں کے بعد؟ 3 دن کے
پریشان کرنے والے فاقے کے بعد وہ ٹکڑا انہیں ملا ہے اور روٹی کے چند ٹکڑے میسر ہوئے ہیں، تو اس کو جواب دینے کا خطرہ، وہ خدشہ میرے نبی کو موجود ہے۔ دھڑلے سے میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی ان نعمتوں کا ہم استعمال کرتے ہیں، بتائیے ہم نے کتنا اس کا شکر گزاری کیا، کتنا اس کی قدردانی کی۔ نعمتوں کی قدردانی یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں آپ کو عطا کیا ہے، سب سے پہلے اس پر الحمدللہ کہیں، سب سے پہلے اس پر الحمدللہ کہیں۔ اس کے بعد یہ اللہ کی تعریف ہوئی، نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ اس کی صحیح قدردانی کریں۔ اللہ نے کسی کو موبائل دیا ہے لوگوں سے بات کرنے کے لیے، لوگوں کو سہولیات پہنچانے کے لیے، تو اس سے چاہیے کہ اس سے لوگوں کے لیے راحت کا سامان بنے۔ یہ موبائل کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جب ہم کسی کو فون کریں، ایمان والا موبائل کو کیسے استعمال کرتا ہے؟ سب سے پہلے جب وہ موبائل کا استعمال کرتا ہے، جب کسی کو کال کرتا ہے یا کسی کے یہاں سے اس کا کال آتا ہے، تو پہلا جملہ اس کا ہوتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنا جملہ کہہ دے تو بہتر ہے، نہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر مختصر اور جامع گفتگو کرنے، اس کے آداب میں سے یہ ہے کہ آپ کسی نبی علیہ السلام کسی سے بھی مختصر اور جامع گفتگو کیا کرتے تھے، اور گفتگو موبائل میں اس وقت ہم اس کو کال کریں موبائل میں جس وقت ہمیں سمجھ میں ہو کہ اگلا فری ہوگا، وہ پڑھا رہا ہے یا کسی کام میں مصروف ہے، وہ آن ڈرائیو ہے، وہ کسی جگہ میں مصروف ہے، تو اس کے اوقات کو دیکھتے، بلکہ پوچھ لیں جب بھی آپ کسی سے نمبر لیں یا آپ کسی کو نمبر دیں، تو ایمان والا نہ دھوکہ کھاتا ہے اور نہ دھوکہ دیتا ہے، نہ تکلیف اٹھاتا ہے اور نہ کسی کو تکلیف دیتا ہے۔ آپ مجھ سے یہ رابطہ کر لے بھائی، ہمیشہ آپ مجھ سے رابطہ مت کیجئے گا، میں مغرب بعد فری رہتا ہوں، عشاء کے بعد میں فری رہتا ہوں، فجر بعد میں فری رہتا ہوں، ظہر بعد میں فری رہتا ہوں، باقی وقت میں کام میں رہتا ہوں۔ یہ تو ہونا چاہیے، یہ تو ہر انسان کام میں مصروف ہے نا، کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی نوکری کر رہا ہے، کوئی ٹیچنگ کر رہا ہے، اس وقت میں فون کو کیوں اٹھائے گا بھائی؟ ڈرائیونگ کے وقت میں آپ فون کو کیوں اٹھائیں گے بھائی؟ جب آپ کام کر رہے ہیں فون میں کیوں بات کریں گے بھائی؟ یہ تو وقت کی خیانت ہوئی ہے نا۔ تو یہ تو ہر ایمان والا جو کام میں مصروف ہے، ہاں کسی کی بزنس ہی فون میں ہے، جس کا کام ہی اینی ٹائم فون کرنا اور فون میں باتیں کرنا اور فون ریسیو کرنا، وہ الگ معاملہ ہے، وہ الگ معاملہ ہے۔ لیکن بعض مرتبہ کسی کا کام جو ہے موبائل میں ہوتا ہے کہ کسٹمر کا کال آتا ہے، وہ کسٹمر کو کچھ باتیں کرتا ہے، لیکن وہ ٹائم اس کال کے لیے ہے، اپنی نجی گفتگو کے لیے نہیں ہے۔ تو اسی لیے کسی کا بھی آپ اگر نمبر سیو کریں یا کسی کو بھی آپ اپنا نمبر دیں تو آپ اپنا ٹائم ان کو بتا دیں، اس سے آپ کی اہمیت اس کے دل میں بڑھ جائے گی، اور اس کا بھی ٹائم آپ لے لیں جناب کہ مجھے اپنا ٹائم بھی اس کو دے دیں، اور اس کا بھی ٹائم آپ لے لیں جناب آپ سے کب میں رابطہ کر سکتا ہوں، کس وقت میں آپ سے رابطہ کر سکتا ہوں، تاکہ وہ بھی سمجھے کہ مہذب آدمی ہے، وہ بھی مہذب آدمی ہے۔ اسی طرح جب ہم کسی کو کال کر رہے ہیں، ایک مرتبہ رنگ ہوا نہیں اٹھایا، 2 مرتبہ رنگ ہوا نہیں اٹھایا، 3 مرتبہ رنگ ہوا نہیں اٹھایا، تو سمجھ لینا ہے یہ بدگمانی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کسی کے دروازے میں آ کر وہ کھٹکھٹائے تو 3 مرتبہ اس کو کھٹکھٹائے، 3 مرتبے کے بعد اگر اندر سے آواز نہیں آئی تو بدگمان نہیں ہونا ہے کہ میں نے کھٹکھٹایا، اس نے دروازہ نہیں کھولا، میری کوئی اہمیت نہیں، میرا فون نہیں اٹھایا۔ یہ دروازے کی کھٹکھٹاہٹ یہ فون کی گھنٹی کی مشابہت ہے، نہیں کیا تو چلے جائیں۔ یہ ہو سکتا ہے وہ باتھ روم میں ہو سکتا ہے کہ فلاں سو رہا ہو یا کسی اپنے کاروبار میں مصروف ہو تو بدگمانی نہیں کرنا۔ ظنوا بالمؤمنین خیرا، ایمان والوں کے ساتھ اچھا گمان رکھو، یہ ہے طریقہ۔ تو ہم کسی کو بھی 3 مرتبے سے زیادہ کال، سب سے بہتر یہ کہ اگر 1 مرتبہ ہمارے کال کو ریسیو نہ کرے تو ہم دوبارہ پریشان نہ کریں، یہ اعلیٰ درجے کی بات ہے، لیکن رخصت
3 کالنگ میں ہے، 3 مرتبہ اگر اس کو آپ نے کال کر لیا ہے تو پھر اگر وہ نہیں اٹھایا ہے تو آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے، 4 بار 5 بار 6 بار 10 بار کر کے اس کو پریشان نہیں کرنا ہے۔ یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے، کسی اور کا یہ طریقہ ہوتا ہے، لیکن کسی ایمان والے کی یہ شان نہیں ہے۔ گفتگو میں ابتدا سلام سے ہو اور انتہا بھی سلام سے ہو، اور اسی طرح ہم جب کسی کو روانہ کرتے ہیں تو ہمارا جو طریقہ کار ہوتا ہے خدا حافظ، اللہ حافظ، یہ جو جملے ہیں اگرچہ کہ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ خدا حافظ بولنے کا مطلب یہ ہے اللہ آپ کی حفاظت کرے، اللہ حافظ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے، یہ اپنی جگہ میں، لیکن یہ جائز ہے پر یہ سنت نہیں ہے۔ چاہے آپ کسی کو آف لائن روانہ کر رہے ہوں یا آن لائن میں بول رہے ہوں، اس کو آپ کالنگ میں بول رہے ہوں، تو گفتگو جب ختم کریں گے یا ملاقات جب ختم کریں گے وہاں سے آپ روانہ ہوں گے یا کسی کو آپ روانہ کریں گے، کوئی فون کٹ کرے گا یا آپ فون کٹ کریں، ہر حال میں ہمارا ابتدا سلام سے اور ہماری انتہا بھی سلام سے ہونی چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ فون کروں گا تو کون اٹھائے گا معلوم نہیں، پہلے سلام۔ ایمان والا السلام قبل الکلام، سلام کرنا یہ بات کرنے سے پہلے ہے، پہلے سلام۔ اس کے بعد آج کا سب سے بڑا المیہ یہ آ رہا ہے کال ریکارڈنگ کا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 2 لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو وہ چیزیں ان کی امانت میں ہوتی ہے۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں تنہائی میں، تو میں آپ کی باتوں کا میں امین ہوں اور میرے باتوں کا آپ امین ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے کہ ہمارے درمیان میں جو باتیں ہوئی ہے کسی ایسے بات کو شیئر کرنا جس کو شیئر کرنے سے مجھے دلی تکلیف ہو، یا جس کے شیئر کرنے سے میرا کسی راز کا افشا ہو، یا اس کو شیئر کرنے سے میری عزت میں کوئی دھبا آتا ہو، یا اس کو شیئر کرنے سے میرا کوئی معاملہ، مجھے کوئی جسمانی یا میری عزت کا کوئی نقصان ہوتا ہو، تو ایسے بات کو شیئر کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ کال ریکارڈنگ بغیر کسی کی اجازت کے جائز نہیں ہے۔ ہاں، اس شخص کی کال ریکارڈنگ آپ کر سکتے ہیں، ہاں کسی سے بھی آپ گفتگو کریں، اس سے اجازت لے لیں، بھائی آپ جو باتیں کر رہے ہیں مجھ سے کاروبار کے بارے میں، تجارت کے بارے میں، یا کچھ ہمارے درمیان میں عہد و پیمان ہو رہا ہے، میں اس کو ریکارڈ کر لے رہا ہوں۔ ریکارڈ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ باتیں محفوظ ہو، کل کے دن آپ بھی نہ اپنے باتوں سے مکرے اور نہ میں اپنی باتوں سے مکروں، یہ اپنی جگہ میں۔ یا کوئی ایسا ظالم ہے جو آپ کو فون میں دھمکی دے رہا ہے، یا جو آپ کے جان اور مال اور آپ کی عزت کو خراب کرنے کی سازش رچ رہا ہے، وہ آپ کو فون میں دھمکیاں دے رہا ہے، تو اس کے شر سے بچنے کے لیے آپ فون کا ریکارڈ، علماء نے لکھا ہے، کر سکتے ہیں۔ تو فون کا ریکارڈنگ عام حالت میں جائز نہیں ہے، ہاں کسی کے ایسی مجبوری ہو جائے بغیر اجازت کے تو وہ جائز ہے۔ یہ قانوناً بھی ہندوستانی قانون کے خلاف بھی ہے، کسی کے اجازت کے بغیر فون کا ریکارڈ کرنا، اور شریعت کا تو کھلا خلاف ہے، اس لیے کہ انسان بعض مرتبہ نجی گفتگو یا انفرادی گفتگو کسی کے تعلق سے کچھ ہلکی موٹی باتیں کر دیتا ہے، لیکن دل میں وہ بات نہیں ہوتی، کر دیا۔ کبھی انسان اپنے باپ کے تعلق سے بھی انفرادی طور پر شکایت کر دیتا ہے کسی سے، اپنے استاذ کے تعلق سے بھی شکایت کر دیتا ہے، اپنے باس کے تعلق سے بھی شکایت کر دیتا ہے، لیکن انفرادی طور پر کبھی بول دیتا ہے، آپ سے بھی ہوتا ہوگا، لیکن جب وہ سامنے جائیں تو اس کا احترام کرتا ہے، زندگی بھر احترام کرتا ہے، وہ ایک نجی گفتگو کا لیکن اسی لیے کہا گیا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ میں نے کہا نا کہ بنی اسرائیل کی یہ سزا دی گئی، جب اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بتایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تو اللہ سے تو ہم ڈرے نہیں، نبی علیہ السلام کی بات تو ہم نے سنا نہیں، تو ایک سزا دے دیا۔ اب گفتگو کرو، اب دھمکی دو، اب کسی کو گالی دو، اب بدتمیزی کرو، کسی کو کڑوی کسیلی بولو، دیکھو تمہارا فون میں کیسے ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ریکارڈنگ کہیں پھیلتا ہے، کوئی اگر سنتا ہے تو 20 سال کی عزت 20 منٹ میں دھڑلے سے گر جائے گی تمہاری۔ یہ ایک طرح کی سزا ہے
عزیزان ملت، تو کم از کم جب اللہ نے یہ سر پر مسلط کر دیا ہے کہ ہماری ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بھی بندہ جو لفظ بولتا ہے تو ایک نگراں وہاں پر موجود ہوتا ہے، فوراً ریکارڈ ہوتا ہے، فرشتے ریکارڈ کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال موبائل کے ذریعے اللہ نے دکھا دیا کہ نہیں، کون کس کی گفتگو کو ریکارڈ کر رہا ہے معلوم نہیں، کس کا کلام کہاں ریکارڈ کیا جا رہا ہے معلوم نہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ان بد زبانوں کے لیے سزا ہے، اور جس کی زبانیں اچھی ہے، جس کا گفتگو اچھا ہے، اس کے لیے اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، گھر بیٹھے اسے عزت ملتی ہے، کیا مہذب باتیں کرتا ہے۔ تو بات کرنے کا احتیاط، اسی لیے بات کو احتیاط سے موبائل میں کریں، ایسی بات کریں رازدارانہ بات، یا کوئی ایسی بات آپ موبائل میں نہ کریں۔ کسی سے بھی بات کرنا ہو، کوئی راز کی بات ہو، وہ موبائل میں حتی الامکان احتیاط کریں۔ یہ اللہ نے بھی ارشاد فرمایا قرآن میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا۔ موبائل استعمال کرنے کے باقی طریقے انشاءاللہ میں آئندہ ہفتہ بتاؤں گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کر کے لشکر سلیمانی میں رہنے اور جانے، یعنی رحمانی لشکر میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے دجالی لشکر میں شامل ہونے سے مجھے اور ہماری نسلوں کو اللہ بچا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔